جو ہے وہ سیم thinking یا same al-asabiyya کے through ہوتی ہیں. And al-asabiyya is the force which push individuals towards one another and create a sense of unity amongst them. Moreover, this force of unity results in the creation of the states. جب لوگوں کی تھنکنگ سیم ہوگی، ان کے گولز، ان کے آئیڈیاز سیم ہوں گے، وہ ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کی آپس میں سملر فیلنگس آئیں گی. ان سملر فیلنگس کے تھرو وہ آپس میں ان کا ایک بانڈ بنے گا، جس کی وجہ سے وہ آپس میں یونائٹ ہوں گے ایز اے گروپ. امام القیم کے بھی سملر ویوز تھے اباؤٹ میوچل ریلیشن شپ امانگسٹ انڈیویژولز. اکارڈنگ ٹو ہم شیئرنگ سملر فیلنگس اینڈ موٹیوز امانگ انڈیویژول لیڈ ٹوارڈ دا کریشن آف سوسائٹی ویئر انڈیویژولز لیو کلیکٹیولی. ابن خلدون نے اپنے بک مقدمہ میں یہ ڈسکس کیا کہ جب انڈیویژولز آپس میں ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں وہاں پہ کانفلکٹ ضرور ہوتا ہے، جو بعد میں ذریعہ بنتا ہے وائلیشن آف دا اسٹیٹ لاز کا. In case of violation of laws, state steps forward to maintain law and order. Therefore, state کے لیے یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ ان کے جو لوگ ہیں ان کے بیچ میں سالیڈیرٹی کو قائم رکھے. جب سٹیزنز کے بیچ میں یونٹی ہوگی، سالیڈیرٹی ہوگی، تبھی وہ اپنی اسٹیٹ کو ڈیفینڈ کر سکیں گی اگینسٹ ایکسٹرنل ایگریشنز اینڈ ڈومینیشنز. Now we will discuss the theory of social change. ابن خلدون ان سوشل تھنکرز میں تھا جو کہ ایولیوشن پہ بلیف رکھتے تھے. He was interested in the gradual social change in society. ابن خلدون کا یہ ماننا تھا کہ جب انڈیویژولز آپس میں ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں بیکاز آف الاسابیہ، جس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی تھنکنگ، ان کے آئیڈیاز، ان کے گولز سیم ہوتے ہیں، جس کی بدولت وہ آپس میں رہنے لگتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ ان کا ایک گروپ بن جاتا ہے. ود دا پیسج آف ٹائم یہ گروپ جو ہے وہ ایوالو ہو جاتا ہے کلینز میں، کلینز کنورٹ ہو جاتے ہیں اپنے ٹرائبس میں، اینڈ فائنلی دس ٹرانسفارمز انٹو سوسائٹیز. دیئرفور وداؤٹ دا فورس آف سالیڈیرٹی، ٹرائب، clan and state will become weak and dominated by external forces. If people of the state are not united, then it is easy for foreigners to control and rule over it. ظاہر ہے ایک آپس میں لوگوں کا کانفلکٹ رہے گا، وہ اپنی اسٹیٹ کو بچا نہیں سکیں گے، ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے اگینسٹ ایکسٹرنل ایگریشنز اینڈ ڈومینیشنز. اگر ہم ایگزامپل کے طور پہ لینا چاہیں تو نومیڈز آر دا گڈ ایگزامپلز آف سالیڈیرٹی، کیونکہ جو خانہ بدوش جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں، وہ آپس میں ایز اے گروپ ٹریول کرتے ہیں، ان کے بیچ میں آپس میں سالیڈیرٹی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سروائیو کر پاتے ہیں، اور وہ اپنی یونٹی پہ ہی ڈپینڈ کرتے ہیں اپنے سروائیول کے لیے. اسی یونٹی کی بدولت وہ اپنے گروپ کو، آپس میں لوگوں کو وہ ایکسٹرنل اینیمی سے بچا سکتے ہیں. سو وہ سوسائٹیز جہاں پہ انڈیویژولز یونائٹیڈ نہیں ہوتے، they are ruled by outsiders. Therefore, it changes the entire social structure of society. According to Ibn Khaldun, when unity diminishes in tribes, there is a chance of external threats. جو کہ ہم نے بات کی کہ جب یونٹی نہیں ہوگی تو ایکسٹرنل تھریٹس کا خطرہ ہوگا. دوسرے جو ٹرائبس ہیں they will take advantage of the circumstances. وہ ان حالات کا فائدہ لیں گے، اور وہ جو لیس یونائٹیڈ ٹرائبس ہیں ان پہ وہ حملہ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ ٹرائبس جن کے آپس میں یونٹی نہیں ہوگی، وہ اپنی ٹرائب کو ایکسٹرنل ایگریشن سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ابن خلدون نے کہا کہ اسٹیٹ ہیز اے فزیکل ایج آف 120 ایئرس اینڈ ایوری نیشن رائزز اینڈ دین فال آفٹر پیسج آف ٹائم اینڈ ریپلیسڈ بائی ادر نیشنز. Now we are going to discuss the third theory of Ibn Khaldun, which is theory of urban and rural society. Ibn Khaldun believed that human society differs from animal society. ظاہر ہے animal society اور human society کے بیچ میں فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق ابن خلدون نے 4 different points میں بیان کیا ہے، 4 differences کے تھرو بیان کیا ہے. Human society supersedes the animal society because of the following traits. جو کہ ہم نے بات کیا 4 traits ہیں ایسے human societies میں due to which it supersedes the animal societies. Number 1 is humans are endowed with wisdom. Humans کے پاس wisdom ہوتا ہے. Number 2 is human beings کو ہمیشہ ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ان کے well being کا خیال رکھ سکے اور ان کو گائیڈ کر سکے difficult situations میں. Number 3 is human beings always search the means of livelihood.
Number 4 is they live together, coordinate, cooperate, which leads toward the creation of the state. However, mentioned traits lack in animals. Animals में ये characteristics, ये traits नहीं होते. Ibn Khaldun ने 2 types of societies explain किए हैं in his book Badwi and Hazri. According to his theory, Badwi is rural society whereas Hazri is urban society. Ibn Khaldun ने Badwi society को explain किया in a way कि वो united होते हैं, उनमें ज़्यादा unity होती है. They have a strong sense of al-asabiya. उनके आपस में al-asabiya का बहुत strong force होता है. चूँकि इब्न खल्दून अरब में रहता था, they live in deserts, जो according to him जो urban society के जो लोग हैं they live in desert, जहाँ पे they have to struggle hard for their survival, जिसकी वजह से they are physically strong, क्योंकि वहाँ पे basic needs जो है ना वो मिलना काफ़ी मुश्किल होता है. और उनको पाने के लिए जब वो बहुत स्ट्रगल करते हैं तो उसकी वजह से वो फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. जो ट्रेड्स और जो डिस्क्रिप्शन इब्न खल्दून ने बदवी सोसाइटी के बारे में दिया है, those individuals are basically similar to the people who live in villages and small valleys or rural areas. Whereas on the other hand, people living in Hazri society are described and they are similar to those who lives in urban societies. जो शहरों में रहते हैं, they are similar to Hazri societies, which is explained by Ibn Khaldun. वो बदवी सोसाइटी के लोगों से काफ़ी डिफरेंट होते हैं. दे कैन नॉट डिफेंड देमसेल्फ अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशंस. इंडिविजुअल ऑफ बदवी सोसाइटी आर डिपेंडेंट ऑन द स्टेट सिक्योरिटी. दे आर नॉट फिजिकली स्ट्रॉन्ग फॉर द रीज़न दैट बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ आर ईजीली अवेलेबल फॉर देम. हजरी सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनके लिए बेसिक नीड्स इजीली अवेलेबल होते हैं, इस वजह से उनको स्ट्रगल नहीं करना होता, जिसकी वजह से वो फिज़िकली वीक होते हैं. फिज़िकली वो बदवी सोसाइटी के लोगों से स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो वीक होते हैं उनसे. इन हजरी सोसाइटी इंडिविजुअल्स डू नॉट हैव स्ट्रगल हार्ड फॉर देयर सर्वाइवल, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि उनको बेसिक नीड्स इजीली अवेलेबल होते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड इफ़ यू हैव एनी ओपिनियंस, please let us know and comment in the comment section below. Thank you all. Allah Hafiz. Stay home, stay safe. तो इब्न खल्दून का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि वो है, उन्होंने ये कहा कि कोई भी ग्रुप जो है वो कामयाब तब होता है जब उसकी जो ग्रुप फीलिंग हो बहुत स्ट्रॉन्ग हो. अब वो ग्रुप फीलिंग जो है उसको उन्होंने अरबी में अल-असबिया का नाम दिया है. अल-असबिया जो है बेसिकली एक सोशल सॉलिडारिटी है. चाहे अगर हम इसको अपने मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में लाएं तो पाकिस्तानी नेशनलिज्म हो सकता है. तो वो अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है और जो मेंबर्स हैं वो कलेक्टिव गुड को फ़ौक़ियत देते हैं इंडिविजुअल गुड पे, अगर स्ट्रॉन्ग सॉलिडारिटी की वजह से, तो जो ये ग्रुप है ये अपने ओपोनेंट ग्रुप से प्रिवेल कर जाता है. तो मैं समझता हूँ कि अगर हम अपनी नेशनल फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे, असबिया को स्ट्रॉन्ग करेंगे. अच्छा, इस असबिया का ये पर्पज़ नहीं है कि किसी दूसरे ग्रुप पे हमने जुल्म या सितम कोई ऐसी चीज़ करनी है, लेकिन इसका पर्पज़ सिर्फ ये है कि हमने अपने जो ग्रुप है उसके इंटरेस्ट को इंश्योर करना है. तो अगर आप इब्न खल्दून की थ्योरी को समझेंगे और मुकदमा को अगर पाकिस्तान के यंग लोग पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको जो वर्ल्ड व्यू क्रिएट होगा वो एक बहुत ज़बरदस्त वर्ल्ड व्यू है जो कुरान के वर्ल्ड व्यू से अलाइंड है. तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इब्न खल्दून को पढ़ें. इब्न खल्दून ने एज अ चीफ डिप्लोमेट इजिप्ट से सीरिया जाके तैमूर द ग्रेट उसके साथ नेगोशिएट किया और उसको कन्विंस किया कि वो इजिप्ट पे अटैक ना करे, और उसकी डिप्लोमेटिक स्किल्स से तैमूर कन्विंस हो गया और उसने इजिप्ट को अटैक नहीं किया और इजिप्ट तबाही से बच गया. तो इब्न खल्दून एक बहुत बड़े स्कॉलर भी थे और उनकी जो बुक्स हैं वो सेमिनल और ग्राउंड ब्रेकिंग बुक है मुकदमा, लेकिन उसके अलावा उनकी जो लाइफ है वो भी एक एग्जाम्पलरी लाइफ है और उनकी जो थॉट्स हैं ये आज भी एप्लीकेबल हैं और यंग मुस्लिम्स को पता होना चाहिए इब्न खल्दून की थॉट्स का, और वो बहुत ज़्यादा उसमें आइडियाज़ हैं जो हम आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये मैं समझता हूँ कि जो मेरा लीडरशिप का मॉड्यूल है, मेरा लीडरशिप का मॉड्यूल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पे जाएंगे विच इज़ अबाउट टीचिंग एज अ प्रोफेशन एंड रोल ऑफ टीचर्स. तो इस मॉड्यूल पे चलते हैं. अब ये जहन में रखें कि दो कंपीटिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं टीचिंग के बारे में.
ایک پوائنٹ آف ویو، یہ ایک سینگ ہے، اور یہ سینگ جو ہے یہ پاکستان کی سینگ نہیں ہے، انفیکٹ یہ 200 سال پرانی 150 سال پرانی سینگ ہے، اور یہ برٹش امپائر جب پیک پہ تھی کوئین وکٹوریہ کے دور میں، تو ایک برٹش فلاسفر تھے جارج برنارڈ شاء، یہ ان کی کہی ہوئی بات ہے، اور وکٹورین برٹن میں انہوں نے یہ کہا تھا، اور یہ غور سے سنیے ذرا، کہ ٹیچنگ کے بارے میں دو نظریات ہیں. تو ایک نظریہ تو یہ ہے، دوز ہو کین ڈو، دوز ہو کینٹ ٹیچ، یعنی جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو کچھ نہیں کر سکتے وہ پڑھاتے ہیں، استاد بن جاتے ہیں. تو یہ نظریے میں اس سے ایگری نہیں کرتا، میں اس میں بالکل بلیو نہیں کرتا کہ یہ پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور یہ میں نے بتایا ہمارے ملک سے نہیں ہے، یہ وکٹورین برٹن سے، جہاں جب دا سن نیور سیٹ آن دا برٹش امپائر، تو یہ ان کی امپائر کے اندر یہ تھاٹ تھی، دوز ہو کین ڈو دوز ہو کینٹ ٹیچ. میرے نزدیک جس پوائنٹ آف ویو پہ میں سبسکرائب کرتا ہوں، اور جو صحیح پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے، ٹیچنگ از دا پروفیشن دیٹ کریٹس آل ادر پروفیشنز. یعنی ٹیچنگ ایک پروفیشن ہے، ایک شعبہ روزگار ہے، ایک ایسا روزگار کا طریقہ ہے کہ جو دنیا میں جتنے اور روزگار کے طریقے ہیں، جتنے اور شعبے ہیں، وہ بناتا ہے. تو ایسا زبردست قسم کا جو پروفیشن ہے، بہت عظیم پروفیشن ہے، بہت زبردست پروفیشن ہے، کہ جس سے دوسرے سارے پروفیشن وجود میں آتے ہیں. یعنی کہ کوئی سائنٹسٹ بھی بنے گا تو وہ ٹیچر کی وجہ سے بنے گا، کوئی ڈاکٹر بھی بنے گا تو ٹیچر کی وجہ سے بنے گا، کوئی کارپینٹر بھی بنے گا تو کوئی اس کو ٹیچ کرے گا تو بنے گا. تو ٹیچنگ میرے نزدیک وہ پروفیشن ہے جو سارے پروفیشن دنیا کے کریٹ کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں ٹیچنگ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ کس طرح ٹیچنگ کام کرتی ہے. اور میں چاہوں گا کہ یہ ایک ویڈیو آپ دیکھیں، یہ بہت اہم ویڈیو ہے جو اس امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرتی ہے. یہ امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے جان ایف کینیڈی، اور ان کی کافی ساری اسپیچز یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کی مختلف اسپیچز کو پڑھیں. ان کی ورلڈ پیس کے بارے میں ایک اسپیچ ہے، اور زیادہ تر جو اسپیچز یہ دیتے تھے، جو ان کی پالیسی میکنگ اسپیچز ہوتی تھی، جب یہ نئی پالیسیز امریکن لوگوں کو بتانا چاہتے تھے تو زیادہ تر وہ یونیورسٹی کیمپسز پہ بتاتے تھے. تو یہ ذرا 3 منٹ کی ویڈیو ہے جو اہمیت بتاتی ہے کہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے، اور ہم سب کو یہ سب ہم سب کی ذمہ داری ہے جو اس میں بتائی گئی. تو ذرا اس کو سنیے گا. If the pursuit of learning is not defended by the educated citizen, it will not be defended at all. تو جے ایف کی اسپیچ کا کنکلوژن یہ ہے کہ جو لرننگ ہے، جو ایجوکیٹڈ سٹیزنز ہیں، ان کو ایجوکیشن کو بھی پروموٹ اور ڈیولپ کرنا ہے، ریسرچ کو بھی پروموٹ اور ڈیولپ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ان کو جو اپنی نیشن ہے اس کو تمام لیولز پہ، لوکل لیول پہ، پروونشل لیول پہ، فیڈرل لیول پہ سرو کرنا ہے اور پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ایجوکیٹڈ سٹیزنز کی ذمہ داری، کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا، اور تمام لوگوں کے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. یہ ایسے ہی آپ سمجھیں کہ یہ وہی والی بات ہے جیسے اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے فرض کفایہ کا، کہ ایٹ لیسٹ ایک کام ہے، کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کر دیں. اگر وہ بھی نہیں کریں گے جن کی ذمہ داری ہے تھوڑے سے لوگ سب کے بیہاف پہ، تو پھر تباہی سب پہ آ جائے گی. تو جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں معاشرے میں، ان کی ذمہ داریاں بہت خوب طریقے سے پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی نے بتائی ہیں. میں چاہوں گا آپ اس کو ویڈیو کو کئی دفعہ دیکھیں. If the pursuit of learning is not defended by the educated citizen, it will not be defended at all. For there will always be those who scoff at intellectuals, who cry out against research, who seek to limit our educational system. Modern cynics and skeptics see no more reason for landing a man on the moon, which we shall do, than the cynics and skeptics of half a millennium ago saw for the discovery of this country. They see no harm in paying those to whom they entrust the minds of their children a smaller wage than is paid to those to whom they entrust the care of their plumbing.
but the educated citizen knows how much more there is to know. He knows that knowledge is power, more so today than ever before. He knows that only an educated and informed people will be a free people. That the ignorance of one voter in a democracy impairs the security of all. And that if we can, as Jefferson put it, enlighten the people generally, tyranny and the oppressions of mind and body will vanish like evil spirits at the dawn of day. And therefore the educated citizen has a special obligation to encourage the pursuit of learning, to promote exploration of the unknown, to preserve the freedom of inquiry, to support the advancement of research, and to assist at every level of government the improvement of education for all Americans, from grade school to graduate school. Secondly, the educated citizen has an obligation to serve the public. He may be a precinct worker or president. He may give his talents at the courthouse, the State House, the White House. He may be a civil servant or a senator, a candidate or a campaign worker, a winner or a loser. But he must be a participant and not a spectator. ٹیچر جو ہوتا ہے سب سے اہم جو چیز کرتا ہے وہ جیسے لیڈر انسپائر کرتا ہے تو ٹیچر بھی انسپائر کرتا ہے. سو دس از سیئنگ دیٹ آئی ایم اے ٹیچر, آئی انسپائر مائی اسٹوڈنٹس ٹو فالو دیئر ڈریمس, ڈسکور دیئر کریٹیوٹی, انٹرسٹ اینڈ ٹیلنٹس اینڈ لرن ٹو یوز دیم ٹو دیئر فلسٹ پوٹینشیل. عام طور پہ ٹیچر کا جو بیہیویئر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوتا ہے اس سے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ یا تو اچھا فیل کرتے ہیں یا برا فیل کرتے ہیں. تو ٹیچرس کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح وہ اسٹوڈنٹ سے بات کریں گے وہ بات تو وہ بھول جائیں گے, لیکن اس وقت اس بات سے ان کے اوپر جو اثر ہوگا وہ اتنا ڈیپ ان کے اندر ہوگا کہ وہ ساری زندگی نہیں بھلا سکیں گے. تو اس لیے الفاظ میں طاقت ہوتی ہے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ ٹیچرز جو ہے خاص طور پہ اپنے جو سلیقہ گفتار ہے اس کو اسپیشلی اس طرح مینیج کریں کہ اسٹوڈنٹس کی فیلنگس کبھی بھی نہ ہرٹ ہوں. یہ بہت اہم بات ہے. اور پھر گڈ ٹیچر از لائک اے کینڈل, اٹ کنزیومز اٹ سیلف ٹو لائٹ دا وے فار ادرس. یعنی جو شمع ہے یا موم بتی ہے وہ جلتی ہے, جل کے ختم ہوتی جاتی. دوسروں کو روشنی دینے کے لیے, دوسروں کو رستہ دکھانے کے لیے, روشنی دے کے رستے دینے کے لیے وہ اپنے آپ کو ختم کر لیتی. ٹیچر بھی ایک موم بتی یا کینڈل یا شمع کی طرح ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنزیوم کر کے دوسروں کو جلا دیتا ہے. اور یہ والا جو سب سے اہم ہے جو لنک بناتا ہے, جو ہم اپروچ بتا رہے ہیں کہ ٹیچر اور لیڈر ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ دا میڈیوکر ٹیچر ٹیلز, دا گڈ ٹیچر ایکسپلینز, دا سپیریئر ٹیچر ڈیمونسٹریٹس, دا گریٹ ٹیچر انسپائرز. میڈیوکر کا مطلب ہے جو عام سادہ سا ٹیچر ہے وہ بتا دیتا ہے ایک بات سے. اچھا جو استاد ہوتا ہے وہ سمجھاتا ہے اس بات کو, اور بہتر استاد جو اس سے ہوتا ہے وہ پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ بھی کرتا ہے کہ سمجھانے کے لیے. لیکن جو سب سے اچھا استاد ہوتا ہے وہ انسپائر کرتا ہے. جیسے لیڈر انسپائر کرتا ہے, تو انسپائر کا کیا مطلب ہے کہ وہ متحرک کر دیتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو. جب ایک دفعہ اسٹوڈنٹ متحرک ہو جاتا ہے تو وہ علم کے حصول کے لیے بہت آگے جا سکتا ہے. تو یہ سینگ جو ہے یہ میری ایک فیوریٹ سینگ ہے, اور یہ ہمیں لنک بتاتی ہے ٹیچنگ اور لیڈرشپ میں. اٹ از دا سپریم آرٹ آف دا ٹیچر ٹو اویکن جوائے ان کریٹو ایکسپریشن اینڈ نالج. البرٹ آئنسٹائن نے یہ کہا کہ استاد جو ہے اس کا جو فن ہے وہ شاگردوں میں جو علم اور کریٹیوٹی ہے نا اس کی لگن اور محبت اور اس کے اندر خوشی جو محسوس ہوتی ہے وہ اپنے شاگردوں میں ڈال دیتا ہے کہ ان کے اندر علم اور تخلیقی عمل میں شامل ہونے کے اندر ان کو خوشی محسوس ہونے لگے. اور ٹیچرز جو ہیں وہ انسانوں کی زندگی بدل کے رکھ دیتے ہیں. ایک استاد جو ہے, اور جو ہم اس میں ویڈیوز دیکھیں گے, اس کے بعد تقریباً 4 ویڈیوز ایسی ہیں میں چاہوں گا آپ دیکھیں گے, جس میں 4 یا 5 ویڈیوز جس میں ہم ٹیچرز کے ایکسپیرینسز آپ کو دکھائیں گے, جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح ایک استاد
بچوں کی زندگی بدل دیتا ہے. یہ ٹیچرز کی ایک دعا ہے جو ٹیچر جو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کرتا ہے. آئی وانٹ ٹو ٹیچ مائی اسٹوڈنٹس ہاؤ ٹو لیو دس لائف آن ارتھ, ٹو فیس اٹس اسٹرگلز اینڈ اٹس اسٹرائف اینڈ ٹو امپروو دیئر ورتھ. Not just the lesson in a book or how the rivers flow, but to choose the proper path wherever they may go, to understand eternal truth and know right from wrong, and gather all the beauty of a flower and a song. For if I help the world to grow in wisdom and grace, then I feel that I have won and I have filled my place. And so I ask your guidance, God, that I may do my part for character and confidence and happiness of heart. اسی طرح ٹیچرز جو ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے جو ہے ٹیچرز پینٹ دیئر مائنڈز اینڈ گائڈ دیئر تھاٹس, شیئر دیئر اچیومنٹس اینڈ ایڈوائز دیئر فالٹس, انسپائر اے لو آف نالج اینڈ ٹروتھ ایز یو لائٹ دا path which leads our youth. For our future brightens with each lesson you teach, each smile you lengthen, each goal you help reach. For the dawn of each poet, each philosopher and king begins with the teacher and the wisdom they bring. یعنی کوئی بڑے سے بڑا جو فلسفی بھی ہے پیدا اگر ہونا ہے تو ایک استاد ہی اس کو پیدا کرے گا. بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی ایک استاد پیدا کرے گا. کوئی بھی عظیم چیز ہونی ہے اگر تو اس کے پیچھے کوئی استاد ہی ہوگا جو ٹیچ کرے گا اور گائیڈ کرے گا. I have come to a frightening conclusion that I am the decisive element in the classroom. It's my personal approach that creates the climate. It's my daily mood that makes the weather. As a teacher, I possess a tremendous power to make a child's life miserable or joyous. I can be a tool of torture or an instrument of inspiration. I can humiliate or heal. In all situations, it is my response that decides whether a crisis will be escalated or de-escalated, and a child humanized or dehumanized. یعنی اساتذہ جو ہیں وہی اسٹوڈنٹس کو, کمزور اسٹوڈنٹس کو, ویک اسٹوڈنٹس کو, لیس پریپیئرڈ اسٹوڈنٹس کو لے کے جا سکتے ہیں ہائیسٹ لیول کے اوپر. Why God made teachers, a poem by Kevin William Huff. When God created teachers, He gave us special friends to help us understand His word and truly comprehend the beauty and the wonder of everything we see and become a better person with each discovery. When God created teachers, He gave us special guides to show us ways in which to grow so we can all decide how to live and how to do what's right instead of wrong, to lead us so that we can lead and learn how to be strong. Why God created teachers in His wisdom and His grace was to help us learn to make our world a better, wiser place. تو اساتذہ جو ہیں اگر دنیا کو بہتر بنانا ہے, دنیا کو بدلنا ہے, دنیا کو زیادہ ایک امن اور خوشحالی والی جگہ بنانا ہے تو یہ اساتذہ ہی کر سکتے ہیں اپنے شاگردوں کو علم دے کے. اور نیلسن مینڈیلا نے کہا تھا ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن وچ یو کین یوز ٹو چینج دا ورلڈ. تو میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہم دنیا کو بدل سکتے ہیں لیکن علم کی طاقت سے بدل سکتے ہیں. جو استاد ہے اس کے پاس شاگرد ہیں جن کو اس نے علم دینا ہے, تو ایک استاد دنیا کو بدل سکتا ہے. اور یہ بھی ایک سیئنگ ہے مارگریٹ الزبتھ سینگسٹر کی کہ نو ون شوڈ ٹیچ ہو از ناٹ ان لو وتھ ٹیچنگ. یعنی ٹیچنگ جو ہے وہ کوئی عام پیشہ نہیں ہے, یہ بڑا خاص پیشہ ہے, یہ مشنری پیشہ ہے, یہ زندگی کا مشن ہوتا ہے. یہ پیسوں کے لیے نہیں صرف کیا جاتا, یہ صرف روزگار کے لیے نہیں ہوتی. جو لوگ ٹیچنگ کرتے ہیں وہ ٹیچنگ سے ایک محبت میں ہوتے ہیں, اس کے لیے وہ اپنے ویکینڈز, اپنی ایوننگز بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں اور ان سے کوئی چیز جواب میں طلب نہیں کرتے. Being a teacher is like trying to fly a plane while building it. اگر آپ محسوس کریں کہ آپ بچوں کو بھی ڈیولپ بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ جیسے جہاز بنا بھی رہے ہیں اور اڑ بھی رہے ہیں, اس میں آپ دنیا میں بھی ہیں اور دنیا کو بنا بھی رہے ہیں. آپ معمار ہیں, جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تیری نسبت ہے ابراہیمی معمار جہاں تو ہے, تیری نسبت ہے ابراہیمی معمار جہاں تو ہے. تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے ایک نئی دنیا تخلیق کی. جب ساری دنیا میں
بت پرستی کا راج تھا اور ایک خدا کو ماننے والا کوئی نہیں تھا، اس میں انہوں نے توحید کا چراغ جلایا، توحید کو پھیلایا. Teachers who inspire know that teaching is like cultivating a garden. Those who would have nothing to do with thorns must never attempt to gather flowers. جیسے باغبان جب باغ میں کام کرتا ہے تو استاد جو ہے وہ باغبان کی طرح ہے، اس کو پتہ ہے کہ کانٹے بھی چبھیں گے، گلاب بھی ملیں گے. تو ٹیچنگ کے اندر مشقت بھی بہت ہے، ٹیچنگ آرام والا شعبہ نہیں ہے. Your mind is a garden, your thoughts are the seeds. You can grow flowers or you can grow weeds. کیونکہ انسان کا ذہن ہے، ٹیچر نے کلٹیویٹ کرنا ہے. ٹیچر کی مدد سے اسٹوڈنٹ جو ہے یا تو وہ پھول والے پودے لگیں گے یا پھر وہ جو ویڈز ہوتے ہیں، جو کام کے پودے نہیں ہوتے، وہ نکل آئیں گے. اور جو عمل ہے تعلیم کا، ایجوکیشن از مور دین جسٹ ٹرانسفرنس آف نالج، اٹ از دا ٹرانسمیشن آف ویلیوز، کلچر اینڈ دا پراپر آرڈرنگ آف لفظ. یعنی سینس آف پروپورشن، سینس آف پرائیورٹی. تعلیم جو ہے وہ مکمل شخصیت سازی، ذہن سازی کا نام ہے، صرف معلومات دینے کا عمل نہیں ہے. Great teachers empathize with children, یعنی their students, respect them and believe that each one has something special that can be built upon. ہیلن کیلر نے یہ کہا تھا، alone we can do so little, together we can do so much. یعنی سنرجی، کولیبوریشن، ٹیم ورک، یہ 21st سینچری میں انتہائی اہم سکلز ہیں. ہر دور میں یہ اہم رہی ہیں، 19th سینچری میں بھی، 20th میں بھی، لیکن اب اس دور میں انتہائی ضروری ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کے اندر ٹیم ورک اور کولیبوریشن کی اسپرٹ پیدا کریں. کیونکہ جب سنرجی ہوتی ہے تو 1+1 11 ہو جاتے ہیں. دو جو ہیں وہ 11 والا اثر رکھتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے ٹیچ لائک اے پائن ایپل. ایکچولی ٹیچر از لائک اے پائن ایپل، آئی وڈ سے. اسٹینڈ ٹال، پائن ایپل جو ہوتا ہے اسٹینڈ ٹال، لمبا سا ہوتا ہے. ویئرز اے کراؤن، اس کے اوپر جو نکلے ہوئے ہوتے ہیں وہ تاج کی طرح ہوتے ہیں. بٹ اٹ از سویٹ آن دا انسائڈ. یعنی ٹیچر جو ہے محبت اور نرمی کا منبع ہوتا ہے، اندر سے وہ بہت نرم ہوتا ہے. اگر وہ ایک ڈسپلنیرین بھی ہے لیکن وہ بچوں سے بہت محبت کرتا ہے اور ان کے لیے وہ بہت زیادہ پریپیئر کرتا ہے کورس مٹیریل کو. اور ٹیچر کے ملٹیپل رولز ہوتے ہیں. ٹیچر جو ہے بہت کمپلیکس کام ہے، ٹیچنگ سمپل کام نہیں ہے. آج کل کے دور میں ٹیچر مینٹور بھی ہوتا ہے، لرننگ فیسیلیٹیٹر بھی ہوتا ہے، بچوں کے لیے رول ماڈل بھی ہوتا ہے، وہ انفارمیشن پرووائڈر بھی ہوتا ہے، وہ ریسورس مٹیریلز بھی کریٹ کرتا ہے، وہ اسٹڈی گائیڈ بھی بناتا ہے، وہ کورس کو بھی آرگنائز کرتا ہے، وہ کریکولم بھی ڈیزائن کرتا ہے، ایویلیویٹ کرتا ہے، تو اسٹوڈنٹ کی اسیسمنٹ بھی کرتا ہے، اسٹوڈنٹ کو مینٹور، گائیڈ اور کوچ بھی کرتا ہے. تو ٹیچر کے ملٹیپل رولز ہیں، ہم سب کو یہ رولز پرفارم کرنے ہیں. اور اگر ہم ان سارے رولز میں اچھا پرفارم کریں گے تو اسٹوڈنٹس کی زندگی ہم چینج کر دیں گے.